السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پیچھے کے سبق میں ہم نے ان پیج 3 پروفیشنل کے ٹولز بار کو مکمل کیا۔ اگر آپ کو ان پیج 3 پروفیشنل کے ٹولز بار کو سیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ کون سی کمانڈ کس کام میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس سے پیچھے کی جو میری ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے ہم ان پیج کا مینو بار جو ٹائٹل بار کے نیچے ہوتا ہے، جس میں فائل، ایڈٹ، ویو وغیرہ کی کمانڈیں موجود ہوتی ہیں، اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل ایان کمپیوٹرز کیرانہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے سبق کو ریٹن شکل میں دیکھ لیتے ہیں اور اسے ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو آ جاتا ہوں میں آج کے سبق کی طرف۔ مینو بار، فائل مینو، یہ مینو بار کا فوٹو آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ مینو بار، نیو، اس کمانڈ کے ذریعے نئی فائل جس میں لکھا ہوا نہ ہو اور نہ ہی وہ فائل کمپیوٹر میں سیو ہو بنائی جاتی ہے۔ اس کمانڈ پر کلک کرنے سے ایک ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا جس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ آئیے میں ان پیج اوپن کر لیتا ہوں۔ ان پیج اوپن کرنے کے بعد میں اس کے مینو بار میں جو فائل لکھا ہوا ہے اس پہ جاتا ہوں اور اس میں سب سے پہلی جو کمانڈ ہے نیو کر کے اس پر میں کلک کرتا ہوں۔ یہ اس کی پہلی کمانڈ ہے جس کا نام نیو کمانڈ ہے۔ جو کام ہمارا یہاں جا کر ہوگا وہی کام جو اس کے آگے شارٹ کٹ لکھا ہوا ہے Ctrl+N، اگر میں یہاں آ کر Ctrl+N دباؤں تو وہ کام جو ہمارا وہاں جا کر ہوگا وہی کام ہمارا یہاں سے ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم نیو فائل ہے تو یہاں جا کے کھول سکتے ہیں، یا پھر ہم اپنے کی بورڈ سے Ctrl+N دبا دیں تو جب بھی ہمارا یہی ڈائلاگ باکس کھل کر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہمارا سبق ہے جو نیو ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے اور جو ڈائلاگ باکس کھل کر آپ کے سامنے آیا ہے، اسی کو سمجھانے کے بارے میں آج ہمارا سبق ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی آج اچھے سے ہم سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے سیکھیں ہم اپنے سبق کو ایک مرتبہ ریٹن شکل میں دیکھ لیتے ہیں اور آگے پڑھ لیتے ہیں۔ ویسے تو ابھی ہم نے پیج کے بارے میں پڑھا، میں آپ کو دوبارہ پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ پیج، اس کمانڈ میں مختلف صفحات جیسے A4، A5، A2، A3 وغیرہ کے سائز موجود ہیں۔ ان تمام صفحات کی لمبائی اور چوڑائی مختلف ہے۔ عام طور پر A4 سائز صفحے کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے جس کی چوڑائی 8 انچ 268 پوائنٹ اور لمبائی 11 انچ 693 پوائنٹ ہوتی ہے۔ عموماً مضامین، مقالات، سوالات کے پرچے، نتیجہ امتحان، مدارس کے چھوٹے بڑے اعلانات وغیرہ اسی سائز پر بنائے جاتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، پیج کے بارے میں، کہ اس میں A4، A5، B4، B5 اسی طرح بہت سارے پیج کے سائز ان پیج کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور سب سے زیادہ جو مستعمل صفحہ ہے وہ A4 صفحہ ہے، جسے یہاں پر یہ لیٹر بھی دیا گیا ہے، لیگل سائز دیا گیا ہے، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ A4 صفحہ ہوتا ہے۔ جیسے مدارس کے اعلانات، مدارس کے نقشہ امتحان اور اسی طرح سوالات کے پرچے۔ اسی طرح جب آپ کسی دکان پر فوٹو کاپی وغیرہ کرانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ CSC کیندر جا کر آپ فوٹو کاپی کراتے ہیں آدھار کارڈ کی، اسی طرح دوسرے ڈاکومنٹس وغیرہ کی، وہ آپ کو A4 سائز پر ہی کر کے دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ A4 صفحہ ہی ہوتا ہے اور A4 سائز ہی ہمارا سب سے زیادہ مستعمل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سائز استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن عام طور سے A4 سائز جتنا استعمال ہوتا ہے اتنا استعمال کوئی بھی صفحہ نہیں ہوتا۔ مدارس کے سارے کام، چھوٹے بڑے اعلان، چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے وہ پڑے ہوں، یعنی پورٹریٹ میں ہوں یا لینڈسکیپ پر ہو، وہ A4 سائز پر ہی نکلتے ہیں۔ آپ نے
اچھے سے سمجھ لیا ہوگا کہ سب سے زیادہ استعمال ہم A4 صفحے کا ہی کرتے ہیں۔ ہم نے پیج کے بارے میں سمجھ لیا ہے، آئیے ہم آگے اپنے سبق کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی ہم عملی مشق کریں گے۔ واضح رہے کہ صفحات کی لسٹ میں سب سے آخری کمانڈ کسٹم نام کی ہے، جس کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق صفحہ متعین کر سکتے ہیں، اور ذکر کیے گئے صفحات سائز کے اعتبار سے چھوٹے یا بڑے نہیں ہو سکتے، لیکن بعض مرتبہ اخبار یا کورل ڈرامے ڈیزائن کرتے وقت پوسٹر وغیرہ کے لیے یا کتاب کے مختلف چھوٹے اور بڑے سائز بنانے کے لیے اسی کمانڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے 18x22 کے پوسٹر وغیرہ کا سائز بنانا ہو تو ود یعنی چوڑائی میں 18 اور ہائٹ یعنی لمبائی میں 22 لکھ کر اوکے کرنے سے متعینہ صفحہ کھل کر آئے گا۔ کتابوں کے سائز کی تفصیلات کتاب کے آخر میں ذکر کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ آئیے ہم اس کی عملی مشق کرتے ہیں اور ہم اپنے ان پیج پر چلتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے جو سائز ان پیج کی طرف سے متعین ہیں، جیسے A4، A5، B4، B5، اسی طرح لیگل اور لیٹر سائز جو ان پیج کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان سائز میں ہم اپنی طرف سے کچھ کمی یا بیشی کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ جو سائز ان پیج کی طرف سے متعین ہیں وہ متعین ہی ہیں۔ البتہ اگر ہمیں اپنی پسند کا کوئی صفحہ بنانا ہو یا اپنی پسند کا کوئی سائز بنانا ہو تو ان سائز کے جو سب سے نیچے جو لسٹ ہے اور اس لسٹ میں جو سب سے نیچے کا آپشن ہے، اس آپشن کو ہم کہتے ہیں کسٹم کمانڈ۔ تو کسٹم کمانڈ پر جا کر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹم کمانڈ یعنی اپنی مرضی کا صفحہ بنانا اور اپنی مرضی کا سائز بنانا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ A4 سائز کا صفحہ ہے اور A4 سائز کی جو width ہے وہ 8 انچ 268 پوائنٹ ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے 11 انچ 693 پوائنٹ ہے۔ اس میں ہم کچھ کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر ہم اپنی پسند کا کوئی صفحہ بنانا چاہتے ہیں تو جو صفحات کی لسٹ ہے، سائز کی جو لسٹ ہے، ان لسٹ میں ہم سب سے نیچے جائیں گے تو ایک کسٹم کمانڈ ہمارے سامنے ظاہر ہوگی۔ اس پر کلک کرنے سے جو باہر ورد اور ہائٹ کا آپشن دیا گیا ہے وہاں پر جو ہم اپنا سائز ڈالیں گے اور پھر ہم اوکے پر کلک کریں گے تو جو سائز ہم نے ڈالا ہے وہی صفحہ یہاں کھل کر آ جائے گا۔ میں ابھی فائل پر جا کر نیو پر کلک کرتا ہوں، اس کے بعد میں A5 صفحہ لیتا ہوں اور اوکے پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے A5 صفحہ آپ کے سامنے کھل کر آ چکا ہے۔ اب میں دوبارہ نیو پر جاتا ہوں اور میں یہیں پر جہاں یہ سائز کی لسٹ ہوتی ہے اس پر کلک کرتا ہوں اور میں سب سے نیچے جاتا ہوں اور کسٹم کمانڈ پر میں کلک کرتا ہوں، یعنی اپنی پسند کے مطابق صفحہ بناتا ہوں اور میں یہاں اوپر یعنی ود یعنی چوڑائی میں ڈالتا ہوں 18 اور اس کے بعد میں کی بورڈ سے ٹیب بٹن دباتا ہوں تاکہ ہمارا کرسر خود بخود نیچے آ جائے اور میں پھر یہاں پر 22 ڈالتا ہوں ہائٹ میں۔ جیسے ہی میں نے اوپر ود یعنی چوڑائی میں 18 ڈالا اور ہائٹ یعنی لمبائی میں 22 ڈالا اور اوکے پر کلک کیا تو 18-22 کا صفحہ ہمارے سامنے کھل کر آ گیا۔ اس کے بعد ہم اپنے سبق میں آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ آگے کا سبق اپنی کتاب سے پڑھ کر دیکھتے ہیں اور پھر اسے سمجھتے ہیں۔ میں کتاب پر آ جاتا ہوں اور اس میں جو آگے کمانڈ ہے وہ ہے اورینٹیشن۔ اس کمانڈ سے متعلق کمانڈ پورٹریٹ کے ذریعے صفحے کی لمبائی زیادہ کر کے کام کر سکتے ہیں اور لینڈسکیپ کے ذریعے صفحے کی چوڑائی زیادہ رکھ کر کام کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم اس کی عملی مشق کرتے ہیں۔ ہم ان پیج پہ چلتے ہیں تو پیج تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کی عملی مشق بھی کر لی ہے۔ نیچے یہ اورینٹیشن ہے اور اس کے متعلق دو کمانڈ ہیں، پورٹریٹ اور نیچے لینڈسکیپ۔ پورٹریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے صفحے کی چوڑائی کم کر کے اور لمبائی زیادہ کر کے کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ فی الحال نیچے کا صفحہ کھلا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے صفحے میں چوڑائی کم ہے اور لمبائی زیادہ ہے، یعنی ہمارا صفحہ کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہونے کی شکل میں ہے۔ تو پورٹریٹ کو آپ عام زبان میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس پورٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے صفحے کا کھڑا ہونا۔ میں ایک مرتبہ آپ کو اچھے سے دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے یہ ہمارا جو صفحہ ہے وہ چوڑائی میں کم ہے اور لمبائی میں زیادہ ہے، یعنی ہمارا پورٹریٹ صفحہ کھلا ہوا ہے۔
دوسرا جو ہمارا آپشن ہے وہ لینڈ اسکیپ کا ہے۔ لینڈ اسکیپ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ہم اس کے ذریعے صفحے کی چوڑائی زیادہ کر کے اور لمبائی کم کر کے کام کر سکتے ہیں۔ جیسے میں لینڈ اسکیپ پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اوکے پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے میں اپنے صفحے کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو صفحہ ہے وہ لینڈ اسکیپ پر کھل چکا ہے، یعنی ہمارے صفحے کی چوڑائی زیادہ ہے اور لمبائی کم ہے۔ تو ہم لینڈ اسکیپ کا عام زبان میں مطلب یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لینڈ اسکیپ کا مطلب یعنی صفحے کو پڑا رکھنا اور صفحے کی چوڑائی زیادہ رکھنا اور لمبائی کم رکھنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو اورینٹیشن میں دو کمانڈ ہے پورٹریٹ اور لینڈ اسکیپ، ان دونوں کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ یعنی پورٹریٹ چوڑائی کم اور لمبائی زیادہ رکھنا، اپنے صفحے کو کھڑا رکھنا، اور لینڈ اسکیپ چوڑائی زیادہ رکھنا اور لمبائی کم رکھنا، یعنی اپنے صفحے کو پڑا کر کے کام کرنا۔ چلتے ہیں ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی عملی مشق کرتے ہیں۔ آگے جو ہمارا سبق ہے وہ ہے پیج۔ اس کمانڈ کے کھانے میں نمبرات کی جتنی تعداد ڈالی جائے گی، نئی فائل کھلنے پر اتنی ہی تعداد کے صفحات کھل کر سامنے آئیں گے۔ آئیے ہم اس کی عملی مشق کرتے ہیں۔ تو جو ہمارا اگلا آپشن ہے وہ ہے پیج۔ اس میں فی الحال ایک ڈلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری نئی فائل کھل کر سامنے آنے والی ہے اس میں صرف ایک پیج آپ کے سامنے کھل کر آئے گا۔ جیسے میں اوکے پر کلک کرتا ہوں، اوکے پر کلک کرنے کے بعد ہماری فائل کھل کر آ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے بائیں سائڈ کہ ہماری فائل میں ایک صفحہ ہے اور پہلا ہی صفحہ ہمارا کھلا ہوا ہے۔ اس کے برعکس اگر میں دوبارہ فائل میں جا کر اور نیو پر کلک کر کے اور میں یہاں پیج کے جو نمبرات ہیں اس میں ایک زیرو اور بڑھا دوں یعنی 10 کر دوں اور اس کے بعد میں اوکے پر کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو نئی فائل کھل کر آئے گی اس میں ایٹومیٹک 10 صفحے موجود ہیں اور پہلا صفحہ کھلا ہوا ہے۔ اگر میں یہاں اس کا جو پیج اسکرول ہے اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے اب ہماری فائل میں 10 صفحے ہیں اور دوسرا پیج ہمارا کھلا ہوا ہے۔ اب میں دوبارہ اپنے سبق پر جاتا ہوں اور نیو پر کلک کر کے نئی فائل جیسے میں لینا چاہتا ہوں تو اچانک ہمارے سامنے ایک ایرر آ گیا جس نے ہمیں بتایا کہ آپ ان پیج میں صرف بیک وقت 7 ہی فائل کھول سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا میں نے اپنی 7 فائلوں میں سے 2 فائل کو ڈیلیٹ کیا۔ اب ہمارے ان پیج میں 5 فائلیں کھلی ہوئی ہیں اور اب ہم 2 فائل نیو اور کھول سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق پر چلتے ہیں۔ آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہم ان پیج کے اندر صرف 7 ہی فائل ایک مرتبہ میں کھول سکتے ہیں۔ اگر ہم 8ویں فائل کھولنا چاہیں گے تو ہمارے سامنے وہی ایرر آئے گا جو ابھی پیچھے میرے سامنے آیا تھا۔ آئیے ہم اپنے سبق میں آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آگے جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مارجن۔ مارجن سے متعلق کمانڈ رائٹ، لیفٹ، ٹاپ، باٹم کے خانوں میں نمبرات کی کمی بیشی کے مطابق کھلنے والے پیج کے چاروں طرف کا حاشیہ سیٹ کرتے ہیں۔ عموماً نیو فائل کھلنے پر پیج کے چاروں سمت میں 0.5 یعنی آدھے انچ کا حاشیہ سیٹ رہتا ہے۔ ڈائریکشن سے متعلق 2 اہم کمانڈ ہیں۔ لیفٹ ٹو رائٹ کے ذریعے مضمون اور تحریر بائیں جانب سے لکھی جاتی ہے جیسا کہ انگلش، ہندی کتابوں میں ہوتا ہے۔ نیز اس کمانڈ کے استعمال سے ان پیج کی تمام کمانڈز ہندی اور انگلش کتابوں کی سیٹنگ کے اعتبار سے استعمال ہوتی ہے۔ دوسری رائٹ ٹو لیفٹ کمانڈ ہے جس کے ذریعے مضمون اور تحریر دائیں جانب سے اردو اور عربی کتابوں کے مطابق لکھی جاتی ہے۔ نیز اس کمانڈ کے استعمال سے تمام کمانڈ اردو اور عربی کتابوں کی سیٹنگ کے اعتبار سے استعمال ہوتی ہے۔ آئیے ہم اس کی عملی مشق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے مارجنز۔ اس میں جو نیچے لیفٹ، رائٹ، ٹاپ، باٹم لکھا ہوا ہے اور اس میں 0.5 نیچے بھی 0.5 اس سے نیچے بھی 0.5 اور اس سے نیچے بھی 0.5 لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا صفحہ ہے اور اس کے چاروں طرف کا جو حاشیہ ہے یعنی خالی حصہ ہے جہاں پر فی الحال میرا کرسر ہے، یعنی
اوپر کی جانب بھی خالی جگہ ہے، نیچے کی جانب بھی، اور رائٹ سائڈ بھی اور لیفٹ سائڈ بھی جو تھوڑا تھوڑا حاشیہ چھٹا ہوا ہے، تو یہ ہمارا حاشیہ 0.5 کا ہے، یعنی آدھے انچ کا ہے۔ اگر میں اس حاشیے کو، اس خالی حصے کو کم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا مضمون تو بیچ میں لکھا جائے گا، تو یہاں سے میں کم کر سکتا ہوں۔ جیسے کہ میں یہاں 0.5 کی جگہ اس میں ڈالتا ہوں، آئیے ہم ڈالتے ہیں، اور میں اس پہ سلیکٹ کر کے سارے کو اپنے ماؤس سے، اور میں ڈالتا ہوں 0.1، اور اس سے نیچے بھی ٹیب بٹن دبا کر کے نیچے آتا ہوں، اور یہاں پہ ڈالتا ہوں میں 0.1، اور یہاں پر ڈالتا ہوں میں 0.1، اور یہاں پر بھی 0.1۔ تو جیسے ہی میں اوکے پر کلک کروں گا تو ہمارا جو نئی فائل کھلنے والی ہے تو اس کا جو چاروں طرف کا حاشیہ ہوگا وہ 0.1 یعنی آدھے انچ سے بھی بہت کم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مارجنس کمانڈ میں جا کر کے اپنے جو پیج کے چاروں طرف کا جو حاشیہ ہوتا ہے، اوپر نیچے اور رائٹ اور لیفٹ کی سائڈ، اس حاشیے کو کم کر سکتے ہیں ڈالے ہوئے نمبرات کے مطابق۔ ٹھیک ہے، آپ نے مارجنس کمانڈ کو اچھے سمجھ لیا ہوگا۔ اس سے نیچے جو کمانڈ ہے وہ ہے ڈائریکشن کمانڈ میں بھی دو کمانڈ ہیں، لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کو لکھنا ہے ہندی، انگلش یا اسی طرح سنسکرت وغیرہ جو ہماری لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ کی جانب لکھی جاتی ہیں، تو تب تو ہم اس میں لیفٹ ٹو رائٹ آپشن چوز کریں گے۔ اور اگر ہمیں اردو لکھنی ہے یا عربی لکھنی ہے یا اسی طرح وہ زبانیں لکھنی ہیں جو ہماری دائیں جانب سے شروع ہوتی ہے، تب ہم رائٹ ٹو لیفٹ آپشن چوز کریں گے۔ کیونکہ اب ہمیں اردو لکھنی ہے اور اردو کا ہمیں کام کرنا ہے، اسی طرح عربی کا کام کرنا ہے، اور ان پیج یہ ہمارا اردو اور عربی کے لیے ہی خاص طور سے سافٹ ویئر ہے، تو ایسی صورت میں ہم رائٹ ٹو لیفٹ کمانڈ کا ہی استعمال کریں گے، لیفٹ رائٹ کا نہیں کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سبق کو آگے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کی عملی مشق کر لیتے ہیں۔ آگے جو ہماری کمانڈ ہے وہ ہے کولمز۔ اس کمانڈ کا استعمال اکثر و بیشتر اخبارات، رسائل اور میگزین وغیرہ لکھنے میں ہوتا ہے۔ عام کتابوں کے لکھنے میں اس کمانڈ کے کھانے میں ایک ہی کالم کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ اخبارات وغیرہ کے لکھنے میں حسب سہولت اور سیٹنگ کی ترتیب کے مطابق مختلف کالم کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جو نیچے ہے وہ ہے گٹر۔ مذکورہ کمانڈ کے ذریعے صفحے میں بنائے گئے کالم کے درمیان کے فاصلے کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ عموماً کالم کے درمیان 0.167 کا مناسب فاصلہ رہتا ہے۔ حسب سیٹنگ فاصلے کو کم زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم اس کی عملی مشق کر لیتے ہیں۔ ہم اسے اوپر سے منیمائز کر لیتے ہیں یا پھر ہم اپنے ان پیج کو ڈائریکٹ ہی کھول لیتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا ہے کولمز۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں فی الحال یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہماری فائل کھلنے جا رہی ہے اس پوری فائل میں صرف ایک ہی کالم ہوگا اور پورے صفحے میں ہم لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو اوکے کر کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارا اس صفحہ کھل کر آیا ہے اس میں صرف ایک ہی کالم ہے اور وہ پورے صفحے میں پھیلا ہوا ہے، اور ہم اس میں جہاں چاہیں لکھ سکتے ہیں اور پورے صفحے میں ہم لکھ سکتے ہیں، صرف یہ ایک ہی کالم ہے۔ ویسے تو ہمارا رو اور کالم کا سبق انشاءاللہ العظیم آگے اچھے سے آئے گا اور اسے اچھے سے ہم سمجھیں گے، لیکن آپ فی الحال ابھی یہاں سمجھ لیجئے کہ اگر میں یہاں پر 3 ڈال دیتا ہوں اور میں یہاں پر اوکے پر کلک کرتا ہوں تو جو ہماری فائل کھل کر سامنے آئی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے 1 کالم، 2 کالم اور 3 کالم، 1 کالم یہ، دوسرا کالم یہ، تیسرا کالم یہ۔ ٹھیک ہے، رو اور کالم کا سبق انشاءاللہ العزیز ہمارا آگے آئے گا اور اسے ہم اچھے سے وہیں پر کور کریں گے۔ جیسے کہ اخبارات وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں، اب دیکھ لیجئے جو کالم کے درمیان جو یہ چھوٹا چھوٹا فاصلہ ہے، تھوڑا فاصلہ ہے رہا اور ادھر بھی فاصلہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم فائل میں جاتے ہیں، نیو فائل لیتے ہیں، جو ہمارا یہ ڈائلاگ وہ کھل کر آ جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے اس میں جو ایک گٹر ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے 0.167، تو یہ ان کالمز کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی اس فاصلے کو کم اور زیادہ کرنا، لیکن جو اس کا مناسب فاصلہ رہتا ہے وہ 0.167 ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم یہاں سے اس میں کوئی چھیڑ خانی نہیں کریں گے۔
ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنے سبق کو ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں آگے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو آگے کی جو کمانڈ ہے ہماری وہ ہے ایٹومیٹک ٹیکسٹ باکس۔ ویسے تو اس کے نام سے ہی اس کا کام ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ کمانڈ قلیل استعمال ہے۔ اس کمانڈ کے خانے میں لگا ہوا ٹک ہٹا لینے سے کھلنے والے صفحے کے اندر تحریر یعنی مضمون نہیں لکھ سکتے۔ ٹک ہٹانے سے ٹیکسٹ باکس بنانے کے لیے کرسر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب ٹیکسٹ باکس بنا کر ہی اس کے اندر لکھا جا سکتا ہے۔ ٹیکسٹ باکس کے باہر لکھنا ممکن نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ٹک لگا ہی رہے تاکہ صفحے میں لکھا جا سکے۔ سیو ایز ڈیفالٹ۔ یہ کمانڈ ان پیج کے کئی ڈائلاگ باکس میں موجود ہے۔ اس کمانڈ کا استعمال ڈائلاگ باکس میں مختلف سیٹنگ کرنے کے بعد اس سیٹنگ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں تاکہ نئی اور پرانی تمام کھلنے والی فائلوں میں بار بار سیٹنگ نہ کرنی پڑے۔ یہ کمانڈ جس ڈائلاگ باکس میں ہے اس میں مختلف سیٹنگ کرنے کے بعد اس کمانڈ یعنی سیو ایز پر اوکے کر دیں۔ اب جو سیٹنگ صفحے کی کھل کر سامنے آئی ہے وہی سیٹنگ بار بار نئی فائل کھولنے پر آئے گی۔ اب دوبارہ سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کی بھی عملی مشق کرتے ہیں اور ہم اپنے ان پیج پر جاتے ہیں اور یہاں پر ہم فائل پر جا کر نیو فائل لیں گے۔ اب بات چل رہی ہے ایٹومیٹک ٹیکسٹ باکس کی۔ اس پر جو ٹک لگا ہوا ہے اگر ہم اس ٹک کو ہٹا دیں، جو یہاں پر ٹک لگا ہوا ہے اگر ہم اس ٹک کو ہٹا دیں تو اس ٹک کو ہٹانے کے بعد اور ہم اوکے پر کلک کریں، جب ہماری نیو فائل ہم لیں گے تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جو ہمارا کرسر ایکٹیو ہوتا ہے لکھنے کے لیے وہ نہیں آ رہا ہے۔ میں نے ہینڈ ٹول بھی لیا اور ہینڈ ٹول لانے کے بعد میں یہاں صفحے پر کلک کر رہا ہوں تو کہیں پر بھی لکھا نہیں جا رہا ہے۔ اب میں ٹول بار سے ٹیکسٹ باکس ٹول لیتا ہوں، اس کو بناتا ہوں، اس کے بعد ہی ہم اپنے صفحے میں لکھ پائیں گے۔ یہی سیٹنگ ہوتی ہے کہ اگر ہم وہاں سے وہ ٹک ہٹا دیں گے تو نئی فائل کھلنے پر ہمارا ٹیکسٹ باکس ٹول کا کرسر ایکٹیو ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ آپ اپنے اس صفحے میں نہیں لکھ سکتے جو آپ کا یہ صفحہ ہے جو آپ نے نئی فائل کھولی ہے، بلکہ آپ کو پہلے ٹیکسٹ باکس بنانا ہوگا۔ جیسا کہ آپ ہمارا کرسر دیکھ رہے ہوں گے فی الحال پلس کے آئیکن کا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیکسٹ باکس بنائیں اور اس کے بعد آپ اس صفحے میں لکھ سکتے ہیں۔ جتنا بڑا آپ ٹیکسٹ باکس بنائیں گے اور جتنا بڑا آپ پیج بنائیں گے، جتنا بڑا آپ باکس بنائیں گے اس کے بعد ہی اس صفحے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے وہاں پر ٹک لگا ہی رہے تاکہ ہم اپنے صفحے میں کہیں پر بھی لکھ سکیں۔ تو جیسے کہ میں یہاں پر باکس بناتا ہوں اور میں نے اتنا باکس بنا لیا، اب دیکھو ہم اتنے ایرے میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں نیچے لکھنا ہے جو یہ باکس ہے اس اگر نیچے لکھنا ہے اور میں یہاں پر کلک کرتا ہوں، دیکھیے آپ ہمارا یہاں پر بھی کرسر نہیں آ رہا ہے۔ دوبارہ مجھے ٹیکسٹ باکس ٹول لے کر ہی یہاں پر دوسرا باکس بنانا ہوگا اور پھر اس باکس میں لکھنا ہوگا۔ یعنی اگر وہاں سے ہم ٹک ہٹا دیں تو ہم اپنے صفحے میں کہیں پر بھی نہیں لکھ سکتے، بلکہ ہمیں ٹیکسٹ باکس بنانا ہوگا، اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں۔ بس بہتر یہی ہے کہ وہ ٹک لگا ہی رہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ اس میں جو آخری کمانڈ ہے وہ ہے ہماری سیو ایز کمانڈ، اس کو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو دیکھ لیجئے وہ جیسے ہم نے ٹک لگایا تو ہمارے صفحے میں ہم کہیں پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور جو اب آخری کمانڈ بچی ہے ہماری سیو ایز ڈیفالٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم نے پیج یا اسی طرح وتھ ہائٹ، اسی طرح اورینٹیشن، یہ پیج یا اسی طرح مارجن وغیرہ میں جو سیٹنگ کی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے سیو کرنے کے لیے، یعنی یہاں پر جو ہم نے سیٹنگ کی ہے ان تمام چیزوں میں اگر ہم سیو ایز ڈیفالٹ کر دیں گے تو وہ سیٹنگ ہماری ہمیشہ کے لیے سیو ہو جائے گی۔ اور جب بھی ہمیں نئی فائل کھولنی ہوگی تو ہمیں یہاں پر نیو سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو سیو ایز ڈیفالٹ یہ آگے بھی آپشن آئے گا۔ سیو ایز ڈیفالٹ کرنے سے ہماری سیٹنگ ہمیشہ کے لیے جو ہم نے اس صفحے میں کی ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اور ہمیں دوبارہ لیفٹ رائٹ یہ اسی طرح ان تمام کمانڈ میں سے کچھ بھی چھیڑ خانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری سیٹنگ جو ہم چاہتے ہیں جو ہم نے نئی بنائی ہے سیو ایز ڈیفالٹ کرنے سے وہ ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جائے گی اور اوکے کرنے سے وہی ہماری سیٹنگ آئے گی جو ہم نے سیٹ کی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں پیارے دوستو آج کا سبق آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہیں آیا آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔